الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ المجتبى والمرتضى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے لیے انتہائی معزز، میرے قابل قدر واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سورۃ البقرہ سے ہمارے درس کی ابتدا ہوئی تھی۔ ابتدا میں منافقین کا ذکر ہوا، پھر واضح انکاری کافروں کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد اہل ایمان، پہلے اہل ایمان کا ذکر، پھر تفصیل کے ساتھ منافقین کا ذکر۔ دوبارہ سنیں جی، سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر ہوا، پھر اختصار سے واضح کفار کا ذکر، اور پھر پورے رکوع میں منافقین کا ذکر ہوا۔ اللہ کریم نے ان سب کی علامات، ان سب کی صفات بیان فرمائیں، اور دوسرے رکوع سے پھر اللہ کریم نے ان تینوں طبقوں کو اپنی عبادت کی طرف متوجہ کیا، اور سب سے پہلے اپنی توحید پہ دلائل دیے، اس کے بعد رسالت پہ دلائل دیے، اس کے بعد قیامت کا ذکر فرمایا۔ توحید اور توحید پر دلائل یہ ہمارے گزشتہ درس میں گزر گئے۔ اللہ کے وجود پر اور اللہ کی توحید پر جو قرآن مقدس نے دلائل دیے وہ ہمارے گزشتہ درس میں بیان ہو گئے۔ آج کے درس میں عقیدہ رسالت کا ذکر ہوگا انشاءاللہ، اور جو آئندہ کا ہمارا درس ہوگا اس میں انشاءاللہ عقیدہ آخرت کا ذکر ہوگا۔ اور میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، اور آپ نے علماء سے بھی وقتاً فوقتاً سنا ہوگا، یہ تین عقیدے بنیادی اور اہم عقیدے کہلاتے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ یہ تین عقیدے سب سے بنیادی عقیدے ہیں، سب سے اہم عقیدے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے عموماً مکی صورتوں میں یہ تین عقیدے اہمیت کے ساتھ جا بجا بیان فرمائے۔
وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ یہاں سے اللہ کریم نے رسالت کو بیان کیا، اور رسالت کے ضمن میں اللہ کریم نے مشرکین مکہ، منکرین قرآن کے اعتراض کا، ان کے سوال کا، ان کے شبہ کا جواب ذکر فرمایا۔ چونکہ مشرکین مکہ، منکرین قرآن یہ شبہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مفتری ہیں۔ مفتری کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی طرف سے باتیں گھڑتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مفتری اس لیے کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے قرآن مقدس یہ اپنی طرف سے گھڑ کے لے آیا ہے، یہ اللہ کریم کا کلام نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو اللہ کریم نے جواب دیا۔ یہ عقیدہ اور نظریہ سمجھ لیں، اللہ کا ہر نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ کا ہر نبی معصوم ہوتا ہے۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کسی نبی سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ کے کسی نبی کے قریب کوئی گناہ آ ہی نہیں سکتا۔ انبیاء نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، انبیاء نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں۔ نہ انبیاء نبوت سے پہلے کوئی گناہ کرتے ہیں، نہ انبیاء نبوت کے بعد کوئی گناہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتری کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن گھڑ کے لے آیا ہے۔ اور انبیاء کا مزاج ہوتا ہے عموماً اپنے اوپر ہونے والے اعتراض کا جواب نہیں دیتے، خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم کی سنت، اللہ کی عادت، اللہ کریم کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی وقت کے پیغمبر پہ اعتراض کرتا ہے، اللہ کبھی خاموش نہیں رہتا، اللہ جواب دیتا ہے۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ قرآن گھڑ کے لے آیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے پھر جواب دیا، فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تم اس بات میں تردد کرتے ہو، اس بات میں تم شک میں مبتلا ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے قرآن پاک نازل کیا ہے یہ خود گھڑ کے لے آیا ہے۔ اگر یہ خود گھڑ سکتا ہے تو تم بھی تو فصاحت و بلاغت میں بڑی مہارت رکھتے ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی ایک چھوٹی سی صورت تم بھی تو بنا کر دکھاؤ۔ تو یہاں پہ جو قرآن نے لفظ استعمال کیا تو کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یوں نہیں کہا فَأْتُوا بِالسُّورَةِ کہ تم فلاں بڑی صورت بنا کر کے لے آؤ، نہیں، بلکہ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ سورت کا لفظ بغیر الف لام کے جب ذکر کیا جائے، عربی کا ضابطہ اور قانون ہے کہ کوئی بھی اسم اگر بغیر الف لام کے ذکر کیا جائے تو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ گرامر میں پڑھتے ہیں نا جی، اردو میں بھی ہوتی ہے یہ معرفہ، یہ نکرہ۔ تو اگر بغیر الف لام کے عربی میں کوئی اسم آ جائے تو وہ نکرہ ہوتا ہے، اور پھر کسی اسم کے آخر میں تنوین آ جائے تو یہ تنوین کئی مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ عموماً یہ تنوین جو ہے تقلیل کے لیے ہوتی ہے، قلت کے لیے ہوتی ہے، کسی چیز کی مقدار کو بہت کم ثابت کرنے کے لیے، بہت کم بتانے کے لیے ذکر کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے بصورتن یہ اسم نکرہ ذکر کیا اور آخر میں تنوین برائے تقلیل لگا دی کہ تم کوئی بڑی صورت نہیں، چھوٹی سی چھوٹی صورت بنا کر لے آؤ۔ اور قرآن مقدس میں سب سے چھوٹی صورتیں 3 ہیں، سورۃ الکوثر، سورۃ العصر، سورۃ اذا جاء نصر اللہ۔ یہ صورتیں عموماً دیگر صورتوں سے چھوٹی ہیں۔ تو مطلب اگر تم میں جرت ہمت ہے
اس دعوے پر کہ یہ کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، تو ایک مقام پہ اللہ نے پہلے چیلنج کیا تھا کہ تم پورا قرآن بنا کر لے آؤ، لیکن وہ نہ بنا سکے تھے۔ پھر اللہ کریم نے دوسرا چیلنج کیا کہ دیکھو تم پورا قرآن تو نہ بنا سکے، پھر اس کو برحق مان لو، لیکن برحق نہیں مانتے، چلو میں دوسرا چیلنج کرتا ہوں۔ قرآن مقدس کی 114 صورتیں ہیں، 104 تمہیں معاف، صرف 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ وہ 10 صورتیں بھی نہ بنا سکے، پھر اللہ کریم نے تیسرا چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک اپنی مرضی کی چھوٹی سی چھوٹی صورت بنا کر لے آؤ، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم اپنے معین و مددگار بھی سارے جمع کر لو۔ جہاں پر اللہ کریم نے دیگر چیلنج کیے پورے قرآن کا، یا اللہ کریم نے جہاں پہ 10 صورتوں کا چیلنج کیا، وہاں پہ اللہ نے فرمایا کُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ جنوں اور انسانوں کو ملا کر تم یہ کام کرو۔ یہاں پہ اللہ کریم نے مزید تعمیم کر دی، فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، صرف جن نہیں، صرف انسان نہیں، بلکہ دیگر مخلوقات فرشتے وغیرہ بھی، اگر ان میں جرت ہے، جنوں میں جرت ہے، انسانوں میں جرت ہے، سب کو اپنے ساتھ ملاؤ اور قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ریب، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا۔ ریب اس شک اور تردد کو کہتے ہیں جس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو۔ ایک شک تو ہوتا ہے نا، ہم کسی کام کے بارے میں کوئی بندہ ہم نے دیکھا کہ وہ جا رہا ہے راستے میں، تو ہم نے کہا یہ جو اس راستے پہ جا رہا ہے، اس کا آنا جانا فلاں جگہ پہ ہے، یہ وہاں پہ جا رہا ہوگا، اور اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے کہ ہم نے پہلے اس کو دیکھا ہے وہیں پہ۔ اور ایک یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے کسی بندے کو دیکھا ایک طرف جا رہا تھا، اور ہم نے کہا یہ بھی فلاں جگہ پہ جا رہا ہے، اور ایک متعین جگہ ہم نے ذہن میں رکھ لی، تو یہ شک ایسا ہوگا جو بے بنیاد ہوگا۔ تو فرمایا قرآن پر بھی جو تم شک کرتے ہو، یہ شک بھی ایسا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک مسئلہ بھی یہاں پہ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہاں پہ جب اللہ کریم نے چیلنج کیا تو فرمایا کوئی ایک صورت چھوٹی سی بنا کر کے لے آؤ، اور قرآن مقدس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی کم از کم 3 آیات کی ہے۔ تو اس سے فقہ کا ایک مسئلہ اخذ کیا کہ کوئی بندہ نماز میں اگر کوئی صورت پڑھے تو چھوٹی سی چھوٹی صورت انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ پوری صورت ہے، اس پوری صورت کے پڑھ لینے سے رکعت ادا ہو جائے گی۔ اور اگر کسی بندے نے ایک ہی آیت پڑھی اور وہ ایک آیت اس سورۃ الکوثر کے برابر نہیں تھی تو اس بندے کی نماز ادا نہیں ہوگی، اور اگر ایک آیت پڑھی وہ ان 3 آیتوں جتنی تھی یا اس سے بڑی تھی تو پھر ایک آیت سے بھی رکعت اور نماز کافی ہو جائے گی۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تم نے قرآن مقدس پہ اعتراض کیا، ہم نے جواباً تمہیں چیلنج کیا کہ قرآن مقدس کے جواب میں تم کوئی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ اب تو تمہیں چاہیے تھا کہ یا قرآن مقدس کو برحق مان لیتے، جب برحق نہیں مانا تو اللہ کے چیلنج کو پورا کر لیتے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ مشرکین مکہ اگر ایسا نہ کر سکے، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یہ ایسا نہیں کر سکتے اور قیامت تک نہیں کر سکیں گے۔ تفعلوا یہ مضارع کا صیغہ ہے،
اور مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، مضارع میں زمانہ حال کا بھی ہوتا ہے، زمانہ استقبال کا بھی ہوتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں عموماً چونکہ یہاں مجھے پتہ چلا کہ ٹیچر حضرات ہیں، اساتذہ، تو اس لیے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ تو مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، مضارع میں زمانہ، اردو گرامر میں میرے خیال میں صرف مستقبل کے لیے مضارع استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی گرامر میں ہے کہ مضارع میں زمانہ حال کا بھی ہوتا ہے، زمانہ استقبال کا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم اب بھی قرآن نہ بنا سکے، اب بھی نہیں بنا سکتے اور قیامت تک نہیں بنا سکو گے۔ فرمایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اور ہرگز تم کر نہیں سکو گے۔ پھر اللہ کریم نے تاکید ذکر کی، ایک دفعہ بھی فرمایا نہیں کر سکتے، پھر دوسری دفعہ بھی فرمایا اب بھی نہیں کر سکتے اور قیامت تک نہیں کر سکو گے۔ تو فرمایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، پھر تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے، جس کا ایندھن پتھر بھی ہوں گے۔ اور اس سے دوزخ کی آگ کی طرف اشارہ ہے۔ دوزخ خود بھی اتنی بھڑکی ہوئی ہے کہ اس آگ کی حرارت کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، مجھے اور آپ کو صحیح اندازہ اس دنیاوی حرارت کا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں کچھ آلات اب ہیں جس کے ذریعے یہ ڈگری سینٹی گریڈ وغیرہ معلوم کیا جاتا ہے، لیکن اگر یہ پیمانے اور یہ آلات ہمارے پاس ہوں، آگ میں ہمارے پاس نہ ہوں، تو آگ میں دنیا والی میں کتنی حرارت ہے، میں اور آپ اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور دوزخ کی آگ اس آگ سے کئی گنا زیادہ حرارت والی، کئی گنا زیادہ تپش والی، کئی گنا زیادہ گرمی والی۔ تو فرمایا اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ پہلے خود بھی بھڑکی ہوئی دوزخ، وہاں پہ ہر قسم کا ایندھن موجود، اس کے بعد جب گناہگار انسان اس میں جائیں گے وہ خود بھی جلیں گے اور بطور ایندھن وہ آگ کو مزید بھڑکائیں گے۔ اسی طرح اس دوزخ کی آگ میں جو پتھر ہوں گے وہ پتھر بھی بطور ایندھن کے استعمال ہوں گے، وہ پتھر بھی آگ کو بھڑکائیں گے۔ فرمایا اعدت للکافرین، یہ دوزخ کی آگ منکرین کے لیے ہے، کافروں کے لیے اللہ نے بھڑکائی ہے۔ تو قرآن کریم کے انکار پر اور قرآن مجید کو برحق نہ ماننے پر اللہ کریم نے ٹھکانہ کون سا بیان کیا؟ دوزخ، جس کا ایندھن انسان، جس کا ایندھن پتھر ہوں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو زندگی بھر انکار قرآن سے بچائے، اور انکار قرآن پر جو اللہ نے سزائیں بیان کی ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو ان سزاؤں سے محفوظ رکھے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں تک تو تھا کافروں کا بیان، منکرین قرآن کا بیان، شریعت کو نہ ماننے والوں کا بیان۔ اور قرآن مقدس کا یہ مزاج ہے کہ جہاں اللہ کریم منکرین کے عذاب کو بیان کرتا ہے، جہاں پہ اللہ کریم وعیدوں کو بیان کرتا ہے، جہاں پہ اللہ کریم سزاؤں کو بیان کرتا ہے، وہیں پہ اللہ کریم اچھے لوگوں کا انجام بھی بیان کرتا ہے، اچھے لوگوں کے لیے انعامات کا بھی ذکر کرتا ہے، اور اچھے لوگوں کی جزا کو بھی بیان کرتا ہے۔ تو فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو بشارت سنا دیجئے، ان لوگوں کو خوشخبری سناؤ۔ نمبر 1 آمنو، جو ایمان لائے۔ نمبر 2 وعملوا الصالحات، جو اچھے اعمال کرے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ ان لہم جنات، ان کے لیے اللہ کریم نے باغات رکھے ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے مختلف قسم کی نہریں بہتی ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق،
جب کبھی اللہ کریم جنت میں ان کو رزق، جنت میں ان کو روزی، جنت میں ان باغات کا پھل عطا فرمائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہم کھا چکے ہیں۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، پھر بالکل اسی سے ملتا جلتا پھل دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو جنت میں داخل ہو گیا پھر کبھی جنت سے نکلے گا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ یہاں نیکوکاروں کا انجام اللہ نے بیان کیا، فرمایا جو ایمان بھی قبول کرے، اعمال صالحہ بھی کرے۔ ایمان کسے کہتے ہیں، عمل کسے کہتے ہیں؟ میرے خیال میں پہلے یا دوسرے درس میں اس پہ تفصیلی بات ہم نے کی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا، اور اعمال نام ہے یہ ظاہری جسم کے حرکات و سکنات اور ظاہری جسم کی عبادات کا۔ جیسے میرا عقیدہ اللہ ایک، میرا عقیدہ تمام انبیاء برحق، میرا عقیدہ فرشتے برحق، میرا عقیدہ مرنا برحق، میرا عقیدہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق، یہ عقیدہ ہے۔ اور میرا نماز پڑھنا یہ میرا عمل ہے، میرا روزہ رکھنا یہ میرا عمل ہے۔ وہ پہلے جو میں نے عقائد بیان کیے وہ میرے دل میں ہیں اور چھپے ہوئے ہیں، بعد والے جو اعمال میں نے ذکر کیے وہ میرے ظاہری جسم پہ ہیں، وہ نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو ایمان بھی لائے، اچھے عمل بھی کرے۔ مفسرین فرماتے ہیں کوئی بندہ اگر ایمان قبول کرے، ایمان کا قبول کرنا اس کو جنت میں تو لے جائے گا، لیکن عمل نہ ہونے کی وجہ سے اس کو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ گناہوں کا زنگ اپنے آپ سے صاف کرنے کے لیے اس کو دوزخ کی بھٹی میں جانا ہوگا، جیسے سونے سے سنیار زنگ صاف کرنے کے لیے، گند صاف کرنے کے لیے، کھوٹ صاف کرنے کے لیے بھٹی میں ڈالتا ہے، اس کو پگھلاتا ہے، پھر خالص سونا الگ کرتا ہے اور کچرا الگ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو بندہ صاحب ایمان تو ہو لیکن وہ عمل نہیں کرتا، اللہ کریم اس کو جنت میں ایک دن ضرور بھیجیں گے ایمان کے سبب، لیکن اس سے پہلے دوزخ میں اللہ کریم بھیج کر وہ گناہوں کے میل کچیل کو اس سے ہٹائیں گے، اس سے دور کریں گے، گناہوں کے میل کچیل کو اس سے صاف کریں گے۔ ہاں جو بھلے عمل بھی کرے، ایمان والا بھی ہو، اچھے اعمال بھی کرتا ہو، نماز کبھی نہ چھوڑی ہو، روزہ کبھی نہ چھوڑا ہو، زکوٰۃ اس پہ فرض ہو جائے تو ادا کی ہو، حج فرض ہو جائے تو اس کی ادائیگی کرتا رہتا ہو، سود سے بچتا رہتا ہو، زنا سے بچتا رہتا ہو، حرام کاری سے بچتا رہتا ہو، تمام کی تمام منہیات جن سے اللہ نے روکا ہے، اللہ کے نبی نے روکا ہے، ان سے وہ بچتا ہے، جن کاموں کا حکم اللہ نے دیا، جس کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا، وہ تمام کے تمام اعمال کرتا ہے۔ تو فرمایا ان لہم جنات، وہ براہ راست جنت میں جائے گا، تجری من تحتها الانہار، جنت سے مراد مختلف باغات اور پوری کی پوری جنت ساری کی ساری۔ فرمایا اس کی صفت یہ ہے کہ جنت میں جو باغات ہوں گے ان کے نیچے نہریں ہوں گی۔ اب وہ جنت کے باغات میں جو میوہ ہوگا وہ ایک ہی طرح کا میوہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہاں امرود کا درخت ہے، اس پہ امرود لگتے ہیں، میں نے امرود توڑا، امرود کا ذائقہ محسوس کیا، اگلے دن اسی درخت سے دوبارہ میں امرود توڑوں گا، اس کا ذائقہ اس سے بھی اچھا ہوگا، تیسرے دن توڑوں گا اس سے بھی اچھا ہوگا، چوتھے دن توڑوں گا اس سے بھی اچھا ہوگا۔ ہر روز ہر پھل کا ذائقہ پہلے سے زیادہ بڑھے گا، پہلے سے زیادہ اس میں لذت ہوگی، پہلے سے زیادہ اس میں مزہ ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، جب اہل جنت کو جنت کے میوے دیے جائیں گے، جنت کے پھل دیے جائیں گے، ایک دن بھی پھر دوسرے دن بھی، دوسرے دن جب میووں کو دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ تو وہی والے میوے ہیں جو ہمیں کل عطا ہوئے تھے، یہ تو وہ والی نعمت ہے جو کل ہمیں ہاتھ لگی تھی، جو کل ہمیں میسر ہوئی تھی۔ پھر ان میووں کو جب چکھیں گے تو ان کا ذائقہ بدلا ہوا ہوگا اور پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہوگا۔
بظاہر شکل و صورت ملتی جلتی وہی چیز، لیکن ذائقہ بدلا ہوا ہوگا، مٹھاس بدلی ہوئی ہوگی، لذت بدلی ہوئی ہوگی۔ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پہ پاکیزہ بیویاں بھی ملیں گی۔ ایک تو بیویاں ملیں گی جنت میں حوروں کی صورت میں، اور ایک بیویاں وہ ملیں گی جو اس دنیا میں جنہوں نے ساتھ نبھایا، زندگی بھر جس بیوی نے ساتھ نبھایا وہ بھی ملیں گی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے جنت کی حور اس کا بھی کوئی ثانی نہیں حسن میں، جمال میں، لیکن یہ جو دنیا والی بیوی ہے، یہ جو دنیا کی رفیقہ ہے، جس نے دکھ سکھ میں شوہر کا ساتھ نبھایا، زندگی کی مشکلات تکلیف میں شوہر کا ساتھ نبھایا، یہ بیوی جنت میں حوروں سے بھی زیادہ حسن و جمال والی ہوگی۔ اور پھر مفسرین نے ایک مکالمہ ذکر کیا حوروں کا اور دنیا میں رہنے والی بیوی جو شوہر کے ساتھ جنت میں جائے گی ان کا، کہ حوریں کہیں گی ہم اس کو عنبر سے بنی ہیں، ہم کافور سے بنی ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنا حسن نہیں ہے، اور تمہاری پیدائش مٹی سے، تمہاری پیدائش ایک ناپاک قطرے سے، لیکن اس کے باوجود تمہارا حسن و جمال ہم سے زیادہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ دنیا میں شوہروں کے ساتھ رہنے والی بیویاں، پاکیزہ بیویاں کہیں گی کہ دیکھو تم مشک و کافور سے بنی ہو، تم عنبر سے بنی ہو، تم زعفران سے بنی ہو، خوشبودار چیزوں سے تمہاری ولادت ہے، لیکن دنیا کی مشقتیں تم نے نہیں دیکھیں، تم نے دنیا میں نمازیں نہیں پڑھی، تم نے دنیا میں بھوک پیاس، گرمی سردی اور ہر قسم کی دیگر مصائب کا تکالیف کا سامنا نہیں کیا۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو برداشت کیا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کیا ہے، نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ تم مفت میں جنت میں ہو اور ہم بہت کچھ کر کے جنت میں آئی ہیں، تم ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتی ہو؟ تو یہاں پہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ ان بیویوں کے لیے ہے، نمبر ایک جو ایماندار ہوں، نمبر دو جو شوہر کا ہاتھ دین کے معاملات میں بٹاتی ہوں، وقت پہ کھانا بنانا، وقت پہ کپڑے استری کر کے دینا، کپڑے دھونا، شوہر کی عزت کا خیال رکھنا، گھر کے کام کاج سنبھالنا، جو شوہر کے ساتھ منہ ماری نہ کرتی ہو، اخلاق کے ساتھ پیش آتی ہو، ادب و احترام کرتی ہو۔ اب یہ گھر میں بیٹھی رہے گی، شوہر جائے گا باجماعت نماز پڑھے گا، یہ گھر میں اکیلی نماز پڑھے گی، لیکن اپنی نماز کا ثواب بھی ملے گا، شوہر کی باجماعت نماز کا ثواب بھی ملے گا۔ اور ایک اور اہم بات مفسرین کرام نے لکھا ہے، جو بیوی گھر کا کام کاج کرتی ہے اس کے لیے گھر کے کام کاج میں نفلی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ ایک عورت مصلی پہ بیٹھ کے تہجد پڑھ رہی ہے، ایک شوہر کی خدمت میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہے، تو تہجد والی کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا کام کاج والی کا ثواب ہے۔ تو یہ باتیں عورتوں کو سمجھانے کی ہیں۔ ہاں جب کام کا وقت نہیں ہے، عموماً جیسے تہجد کا وقت یا دوسرے اوقات جو نفلی عبادات کے ہیں، اگر ان اوقات میں گھر کا کوئی کام نہیں ہے، شوہر کی ضروریات نہیں ہیں، پھر نفلی عبادت ہے، اس کا فائدہ ہے، بہت ثواب ہے۔ لیکن اگر گھر کے تقاضے ہیں، گھر کے کام کاج ہیں، اور یہ تسبیح اٹھا کر اور یہ مصلی بچھا کر بیٹھ جائے کہ میں تو عبادت میں مصروف ہوں، شوہر جانے اس کا کام جانے، شوہر کے مہمان جانے، تو پھر یہ نفلی عبادت میں ان عورتوں کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ نفلی عبادت عورتوں کی کب معتبر ہوگی؟ جب گھر کی کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ عموماً عورتوں میں ان چیز میں سستی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں سمجھانے کی ہوتی ہیں۔ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تو ان کے لیے نیکوکار ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے جہاں دیگر کھانے پینے کی نعمتیں ہوں گی، جہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، فرمایا ہم فیہا خالدون، اب یہ جنت میں پہنچ گئے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جنت سے کبھی ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، تو بات شروع کی تھی کہاں سے؟
عقیدہ رسالت سے، اور عقیدہ رسالت میں اللہ کریم نے قرآن مقدس پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹھنے والے ایک اعتراض کا جواب دیا، اور پھر اللہ کریم نے منکرین کا ٹھکانہ بھی بیان کیا۔ اب منکرین کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ قرآن کو مانتے، نہیں مانا پھر جرت کرتے قرآن مقدس بناتے، لیکن قرآن مقدس جیسی کوئی صورت بنانے کی جرت بھی نہیں ہوئی، اور قرآن پاک کو ماننے کی توفیق بھی ان کو نہیں ملی۔ کیا کیا؟ اعتراض۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ۔ اعتراض اتنا بھونڈا تھا کہ اللہ کریم نے اعتراض کو ذکر ہی نہیں کیا، جواب دیا۔ اعتراض کیا کیا؟ کہا تم کہتے ہو قرآن اتنی فصاحت والا، بلاغت والا اللہ کا برحق کلام، بھلا یہ کیسا کلام ہے جس میں حقیر حقیر چیزوں کا ذکر ہے، گھٹیا چیزوں کا ذکر ہے؟ کیسے؟ قرآن مقدس میں ہے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، کہ تم پر اللہ کریم نے مردار حرام کیا، خون بہنے والا خون حرام کیا، خنزیر کا گوشت حرام کیا۔ کہا خنزیر گھٹیا چیز ہے، بہنے والا خون ناپاک اور گھٹیا، مردار ایک گھٹیا چیز ہے، ان گھٹیا چیزوں کا ذکر ہے۔ ایسے ہی اللہ کریم نے معبودان باطلہ کی بے بسی کا ذکر کیا، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وان یسلبھم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مشرکین مکہ کو کہ اے مشرکین مکہ، جن معبودان باطلہ کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے کے سارے بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور اگر مکھی آئے اور اس کے کھانے میں سے، سالن میں سے، یا کوئی بھی چیز ہے اس میں سے کوئی معمولی سا دانہ بھی اٹھا کے لے جائے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اس سے وہ اپنا دانہ بھی نہیں چھین سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی ضعیف اور کمزور، مطلوب بھی ضعیف اور کمزور۔ تو یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا مکھی کا، کہتے ہیں دیکھو جی مکھی بھی ایک گھٹیا چیز، اور قرآن مقدس میں مکھی کا ذکر۔ ایسے ہی مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مشرکین کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ مشرک ایسا بے وقوف ہے۔ کہا کیسے؟ مکڑے کی طرح، مکڑی کی طرح۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، کہا اللہ کے علاوہ جو لوگ مددگار اور کارساز اور اپنے معبود بناتے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے، اتخذت بیتا، جو اپنا گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہا سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھو کتنی بہترین بلڈنگ ہے، اس سے بھی اچھی بلڈنگیں ہوں گی، وہاں پہ مکھیاں بھی رہتی ہیں، کوئی الگ گھر نہیں بناتی، مچھر بھی ایسے ہی پھرتے ہیں، کبھی کسی کونے میں، کبھی ایسے ہی اڑتے رہتے ہیں، لیکن مکڑی بہترین بلند و بالا اچھی بلڈنگ میں بھی اپنا ایک کمزور گھر بناتی ہے، اور اس کے لیے وہ مٹیریل باہر سے نہیں لاتی بلکہ اپنے منہ سے ہی نکالتی ہے، وہ جو جالا بناتی ہے۔ کہ کیسی بے وقوف ہے، اتنی بلند و بالا بلڈنگ اور گھر کے ہونے کے باوجود ایک کمزور سا گھر بناتی ہے۔ مشرک بھی ایسا ہی بھولا بالا ہے، جب اللہ خالق کی کائنات اتنی بڑی ذات موجود ہے تو اس کو یہ بتوں کی، یہ قبروں کی اور اسی طرح دیگر معبودان باطلہ کی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے یہ مکڑی اپنا گھر بنانے کے لیے مٹیریل اپنے منہ سے نکالتی ہے، مشرک بھی اپنے شرک پر دلیل کبھی قرآن سے نہیں دے گا، کبھی حدیث سے نہیں دے گا، کبھی اکابرین امت سے نہیں پیش کرے گا، جب بھی دلیل نکالے گا اپنے پیٹ سے گھڑی ہوئی دلیل نکالے گا۔ تو کہا دیکھو مشرکین مکہ کے اعتراض کی ہو رہی تھی، تو کیا کہا کہ دیکھو جی مکڑی کا ذکر، مکڑی بھی ایک حقیر چیز ہے، تو اگر یہ قرآن مقدس برحق ہوتا تو ان حقیر چیزوں کا ذکر اس میں نہ ہوتا۔ تو اللہ نے جواب دیا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ کریم حیا نہیں کرتا، اللہ شرم نہیں کرتا کہ وہ مثالیں بیان کرے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، جیسے
मक्खियों की, मच्छरों की, फ़मा फ़ौक़हा, या इससे छोटी बड़ी, फ़अम्मल्लज़ीन आमनू फ़यालमून अन्नहुल हक़, कहा जो ईमान वाले हैं वो समझते हैं कुरान मुक़द्दस बरहक़ है। व अम्मल्लज़ीन कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, और जो काफिर हैं वो तो कहते हैं कि अल्लाह को क्या ज़रूरत थी, किस लिए अल्लाह ने ये मिसालें बयान की हैं। तो उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, जो लोग एतराज़ करते हैं कुरान पे, इस कुरान की वजह से अल्लाह ने उनको गुमराह करना है, और जो इसको बरहक समझकर सीने से लगाते हैं अल्लाह उनको हिदायत देते हैं। वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन, और नहीं गुमराह होते इससे मगर फ़ासिक लोग। तो इन मुशरिकीन मक्का की आदत थी कि छोटी छोटी बातें पकड़ते। अब तरीक़ाकार क्या था? कुरान मुक़द्दस को मानते, नहीं माना कुरान मुक़द्दस बनाते, ना माना ना कुरान मुक़द्दस बनाया। एतराज़ क्या किया? इसमें छोटी छोटी मिसालें हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो ईसा अलैहिस्सलाम के करीब लगने वाले बंदे थे, ईसा अलैहिस्सलाम की बातों को नहीं मानते थे, जो अल्लाह की तरफ से बड़े बड़े अहकाम आते, छोटी छोटी बातें पूछते। इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह ने एक लतीफ़ा लिखा है। अब अज़ानें हो रही हैं तो इल्मी लतीफ़ा बहरहाल छोड़ते हैं, मुनासिब नहीं। अल्लज़ीना यनकुज़ून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही, यहाँ अल्लाह करीम ने मुनाफिकीन फ़ासिक लोगों की 3 अलामात बयान फरमाई हैं। नंबर 1, यनकुज़ून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही, वो अल्लाह के साथ किए हुए वादे को तोड़ देते हैं। नंबर 1, जिन कामों में अल्लाह करीम ने जोड़ने का हुक्म दिया है उसमें तोड़ पैदा करते हैं। और नंबर 3, युफ़सिदून फ़िल अर्ज़, ज़मीन में फ़साद करते हैं। तो 3 अलामात फ़ासिकों की। नंबर 1, वादा खिलाफ़ी करते हैं। अब वादा खिलाफ़ी से कौन सी वादा खिलाफ़ी मुराद है? इसमें मुफ़स्सिरीन के 3 अक़वाल हैं। नंबर 1, जब अल्लाह करीम ने किसी इंसान को वजूद नहीं दिया था, अल्लाह करीम ने आलम अरवाह में सारी की सारी इंसानों की रूहों को जमा करके पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सारी की सारी रूहों ने क्या जवाब दिया? कालू बला, ए अल्लाह क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। लेकिन बाद में शिरक में मुब्तला हो गए तो कहा ये अल्लाह के वादे को तोड़ा है। नंबर 2, इस वादे से वो वादा मुराद है जो हम कलमा तैयबा में अल्लाह से करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जमात वाले बड़ा बेहतरीन तर्जमा करते हैं कि हमने कलमे में अल्लाह से वादा किया है, अल्लाह तेरे अहकाम को मानेंगे, तेरे नबी के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, उन कामों से रुकेंगे जिनका हुक्म तूने नहीं दिया, जिसका तरीक़ा तेरे नबी ने नहीं बताया, हम उन सब कामों से रुकेंगे। कहा कलमा तैयबा में वादा करके फिर इसके ख़िलाफ़ करते हैं तो अल्लाह से वादा खिलाफ़ी। नंबर 3, ईमान मुजमल में हम कहते हैं व कबिल तो जमिया अहकामिही, ऐ अल्लाह तेरे सारे के सारे हुक्मों को मानेंगे, लेकिन फिर अल्लाह के अहकाम को नहीं मानते तो फरमाया ये बंदा फासिक है, ये अल्लाह के साथ किए हुए वादों को तोड़ रहा है। अब हमने अपना मुहासबा खुद करना है। और नंबर 2, वयक्तऊन मा अमर अल्लाहु बिही, कहा जिसके जोड़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया है उसको वो तोड़ते हैं। अल्लाह ने अपने साथ ताल्लुक़ के जोड़ने की तरगीब दी है, हम ताल्लुक़ जोड़ते नहीं हैं, तोड़ते हैं। अल्लाह ने रिश्तेदारों के साथ, भाइयों के साथ, बरादरी के लोगों के साथ, महल्लेदारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जोड़ने का हुक्म दिया है कि तोड़ने का। और बाज़ लोग जोड़ पैदा नहीं करते, बरादरी रिश्तेदारी को, महल्लेदारी को अजीज़ नहीं रखते। तो ये अल्लाह ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है उसको पूरा नहीं कर रहे, जो जोड़ने का हुक्म दिया है उसको तोड़ रहे हैं। और नंबर 3, वयुफ़सिदून फ़िल अर्ज़, वो ज़मीन में फ़साद मचाते हैं। और फ़साद में वो सारी की सारी चीज़ें हैं, धोखा है, झूठ है, फ्रॉड है, हराम कमाई है, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ज़मीन में फ़साद फैलता है। फरमाया जिनके अंदर ये चीज़ें हैं अल्लाह के साथ किए हुए वादे को भी तोड़ते हैं
اور جن کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس چیز کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں۔ اور فاسق لوگوں کا انجام کیا ہے؟ اولئک هم الخاسرون، ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ، ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان اٹھانے والے یہ لوگ ہیں۔ اللہ کریم ان فاسقین سے ہمیں بچائے، فاسقین کی علامات سے ہمیں بچائے۔ اللہ کریم اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، انہی کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے، انہی کے ساتھ اللہ کریم ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔